حافظہ مضبوط کرنے کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بادام کھائے جائیں. بادام کے علاوہ بھی کوئی اور شے ہے جو حافظہ مضبوط کرنے والی ہو؟ بادام اس حوالے سے فائدہ دیتے ہیں کہ اس کو مختلف انداز سے لوگ استعمال کرتے ہیں. رات کو بھگو دیا جاتا ہے پانی میں، صبح اس کو جو ہے اس کے چھلکے اتار کر اس کو کھا لیا جاتا ہے. سبحان تو اللہ. یہ بھی اس کا طریقہ ہے. حافظے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بادام اور کشمش، یہ دونوں 11 بادام لے لیے جائیں اور 21 کشمش. اس کو رات کو جیسے بادام کو بھگو دیں، صبح یہ کشمش بھی دھو کر استعمال کر لیں اور بادام بھی استعمال کر لیں، تو یہ بہت اچھا ہے. اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے اور کوئی آپ کو چکنائی والی چیزیں منع نہیں ہے، جسے بعضوں کو جیسے کولیسٹرول وغیرہ ہوتا ہے، تو پھر اس میں اگر مکھن کا اضافہ کر لیا جائے تو یہ بہت بہترین ہو جاتا ہے. مکھن وہ نہیں جو عام پیکنگ وغیرہ میں آتے ہیں، باقاعدہ جیسے جو واقعی اصلی مکھن جسے کہا جاتا ہے کہ جو دودھ سے نکال کر دہی، یعنی کہ جو دہی وغیرہ دودھ وغیرہ سے مختلف انداز سے نکالا جاتا ہے، وہ مکھن اور بادام اور یہ کشمش اس کو استعمال کر لیا جائے. اسی طرح سے صبح جو ہے وہ ایک خالی پیٹ سیب بھی استعمال کیا جاتا ہے، یہ بھی اس حوالے سے مفید ہے. اسی طرح سے اخروٹ ہے، وہ فائدہ مند ہے، تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. آملے کا مربع لے لیا جائے، گھر میں رکھ لیا جائے، وہ بچے بھی اس کو شوق سے کھا لیتے ہیں کہ وہ میٹھا ہوتا ہے آملے کا مربع. تو وہ ایک پیس صبح کھا لیا جائے اور شام میں عصر کے بعد یا کسی بھی ٹائم موقع ملے تو وہ استعمال کر لیں. اسی طرح سے انجیر بھی اس حوالے سے فائدہ مند ہے. مزید کھجوریں بھی اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ پوری باڈی کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں. اس کے علاوہ سونف ہے، مصری ہے، بادام ہے، اس کا بھی پاؤڈر بنا کر رکھا جاتا ہے تو وہ میٹھا بھی ہو جاتا ہے یہ مصری کی وجہ سے. جیسے 100 گرام تینوں چیزیں استعمال لے لی جائیں، سونف، مصری اور بادام، ان کو پیس کے رکھ لیں. تینوں ٹائم ایک ایک چمچ بچوں کو دے دی جائے تو شوق سے کھا لیتے ہیں، یا دودھ میں ڈال کر اس کو پلا دیا جائے تو بھی اس حوالے سے مفید ہے. اسی طرح سے جو فروٹ وغیرہ ہیں وہ بھی اس میں فائدہ مند ہے. اس کے علاوہ اور بھی مربع جات آتے ہیں، جیسے بہی کا ہے، سیب کا ہے، گاجر کا ہے. اس طرح کے مربے گھر میں رکھ لیے جائے، کبھی گاجر کھلا دی جائے، کبھی سیب کھلا دیا جائے، یا گاجر کا جوس ہے وہ پلا دیا جائے. یا بچے اگر جیسے اس طرح فروٹ نہیں کھاتے ہیں تو بصورت جوس تو ان کو پلا دیا جائے دودھ وغیرہ میں شامل کر کے، تو اللہ نے چاہا تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. کدو شریف ہے وہ استعمال کیا جائے تو وہ بھی بہت زیادہ مفید ہے دماغ کے لیے. تیل بھی ایسا بتا رہے ہیں جو سر میں بندہ لگائے اس کا یہ فائدہ. بادام کا تیل اس حوالے سے مفید ہوتا ہے کہ وہ اس کو لے کر اس کا مساج کیا جائے سر پر، بچوں کو وہ دیا جائے. دودھ میں ڈال کر بھی بادام کا تیل پلا سکتے ہیں تو وہ بھی فائدہ مند ہے. اسی طرح سے کدو شریف کا آئل بھی آتا ہے، اس کے جو بیج ہوتے ہیں اس کا آئل نکالا جاتا ہے تو یہ بھی دماغ کے لیے. اسی طرح سے ایک اور بیج ہوتے ہیں اسے کہا جاتا ہے کاہو. تخم کاہو، جی، تخم کاہو. صحیح. کاہو اور کدو شریف کے بیج اور سفید تل اور اسی طرح سے پستہ، بادام وغیرہ، ان کو لے کر جیسے 50 گرام لے لیا جائے. مغز کاہو ہے اور پستہ ہے، بادام ہے، اخروٹ ہے اور سفید تل ہے. اس طرح ایک اور چیز آتی ہے برہمی بوٹی. برہمی بوٹی یہ بھی دماغ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. یہ چاروں پانچوں چیزیں ان کو 50 گرام لے کر یا 100 گرام، یعنی ہم وزن لے کر ایکول اس کو لے کر اس کو پیس لیا جائے. یہ صبح شام یہ بھی استعمال کریں. اس میں تھوڑی اگر شوگر کا معاملہ نہیں ہے تو اس میں تھوڑی مصری بھی ملا لیں تو یہ بھی دماغ کے لیے ایک اچھا، سکون کے لیے، نیند کے لیے اور حافظے کی قوت کے لیے. 4 مغز ہوتے ہیں وہ بھی استعمال کیے جاتے ہیں. تیلوں کے حوالے سے آپ نے پوچھا تو تل کا تیل، کدو شریف کا تیل اور یہ جو بادام کا تیل میں نے کہا ہے، ان تینوں کو مکس کر لیں، یہ لگا لیں، یا الگ الگ بھی لگانا چاہیں تو یہ نیند کے حوالے سے بھی مفید ہے، دماغی سکون کے حوالے سے بھی اور حافظے میں بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے. یا پھر کدو شریف کے بیج جو ہے تھوڑا سا بچوں کو کھلا دی جائیں ویسے ہی، وہ اس کا تیل بھی پلایا جا سکتا ہے. چند قطرے دودھ میں ڈال کے پلا دیں کدو شریف کے تیل کے تو وہ بھی فائدہ.